میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ پریم چند۔ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ پریم چند۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے لمحی نامی گاؤں کے سریواستو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا تھا۔ 31 جولائی 1880 میں لمحی اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہونے والے پریم چند اور ان کی وفات 8 اکتوبر 1936 کو بنارس اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی۔ جدید اردو فکشن کا بادشاہ پریم چند۔ اعلیٰ ترین افسانہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی نفسیاتی حقیقت پر رکھی جائے۔ برا شخص بالکل ہی برا نہیں ہوتا، اس میں کہیں فرشتہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اس پوشیدہ اور خوابیدہ فرشتے کو ابھارنا اور اس کو سامنے لانا ایک کامیاب افسانہ نگار کا شیوا ہے۔ منشی پریم چند۔ پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ایک بڑے افسانہ نگار اور اس سے بھی بڑے ناول نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندی والے انہیں اپنیا سمراٹ یعنی ناول نگاری کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اپنی تقریباً 35 سالہ ادبی زندگی میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر ایک بلند قومی نصب العین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کی پہلی کہانی ہے جو پریم چند کے نام سے پہلی بار رسالہ زمانہ دسمبر 1910 کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ماموں کا رومان لکھ کر 1901 میں کیا تھا۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز خلق میں 8 اکتوبر 1903 کو قسط وار شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ پریم چند کی تحریروں میں حب الوطنی کا جو شدید جذبہ موجزن نظر آتا ہے، اس کی اردو افسانہ نگاری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ تحریک آزادی کے متوالے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون پر لبیک کہتے ہوئے اپنی 20 سال کی اچھی بھلی نوکری سے جو انہیں طویل افلاسی اور شدید مشقت کے بعد حاصل ہوئی تھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کی تحریروں میں 20ویں صدی کے ابتدائی 30-35 برسوں کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار عام زندگی سے اخذ کیے، لیکن یہ عام کردار پریم چند کے ہاتھوں میں آ کر خاص ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے کرداروں کے اندرون میں جھانکتے ہیں، ان میں پوشیدہ یا خفیہ خیر و شر کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے اندر جاری کشاکش کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کرداروں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ کردار کاری کو جانے پہچانے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عورت کی عظمت، اس کی نسائیت کی جہت اور اس کے حقوق کی پاسداری کا جیسا احساس پریم چند کے یہاں ملتا ہے، ویسا کہیں اور نہیں ملتا۔ پریم چند مثالیات نواز حقیقت نگار تھے۔ ان کی تحریروں میں مثالیات پسندی اور حقیقت شناسی کے مابین ایک توازن کی تلاش کا ایک مسلسل عمل جاری نظر آتا ہے۔ سونے اور کھانے کا نام زندگی نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنے کی لگن کا نام زندگی ہے۔ ان کا اصل نام دھن پت رائے تھا اور گھر میں انہیں نواب رائے کہا جاتا تھا۔ اسی نام سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے والد منشی عجائب رائے ڈاک خانے میں 20 روپے ماہوار کے ملازم تھے اور زندگی تنگی سے بسر ہوتی تھی۔ زمانے کے دستور کے مطابق پریم چند نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک مولوی سے مکتب میں حاصل کی، پھر ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہو گیا تو انہیں بھی وہاں کے اسکول میں داخل کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد عجائب سنگھ تبدیل ہو کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ جب پریم چند کی عمر 7 برس تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد گھر کی فضا پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گئی، جس سے فرار کے لیے پریم چند نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈی۔ وہ ایک کتب فروش سے لے کر سرشار، شرر اور رسوا کے ناول، طلسم ہوش ربا اور جارج رینالڈس وغیرہ کے ناولوں کے ترجمے پڑھنے لگے۔
15 سال کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی ان سے زیادہ عمر کی ایک بدصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ کچھ دن بعد عجائب رائے بھی چل بسے اور بیوی کے علاوہ سوتیلی ماں اور 2 سوتیلے بھائیوں کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی۔ انہوں نے ابھی 10ویں جماعت بھی نہیں پاس کی تھی۔ وہ روزانہ ننگے پیر 10 میل چل کر بنارس جاتے، ٹیوشن پڑھاتے اور رات کو گھر واپس آ کر دیے کی روشنی میں پڑھتے۔ اس طرح انہوں نے 1899 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں کالج میں داخلہ نہیں ملا تو 18 روپے ماہوار پر ایک سکول میں ملازم ہو گئے۔ ان کے بعد انہوں نے 1904 میں الہ آباد ٹریننگ اسکول سے تدریس کی سند حاصل کی اور 1905 میں ان کا تقرر کانپور کے سرکاری اسکول میں ہو گیا۔ یہیں ان کی ملاقات رسالہ زمانہ کے ایڈیٹر منشی دیا نارائن نگم سے ہوئی۔ یہی رسالہ ادب میں ان کے لیے لانچنگ پیڈ بنا۔ 1908 میں پریم چند سب انسپکٹر مدارس کی حیثیت سے ضلع ہمیرپور چلے گئے۔ 1914 میں وہ بطور ماسٹر نارمل اسکول بستی بھیجے گئے اور 1918 میں تبدیل ہو کر گورکھپور آ گئے۔ اگلے سال انہوں نے انگریزی ادب، فارسی اور تاریخ کے مضامین کے ساتھ BA کیا۔ 1920 میں جب تحریک عدم تعاون شباب پر تھی اور جلیانوالہ باغ کا واقعہ گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، گاندھی جی گورکھپور آئے۔ ان کی ایک تقریب کا پریم چند نے یہ اثر لیا کہ اپنی 20 سال کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ایک بار پھر معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ 1922 میں انہوں نے چرخوں کی دکان کھولی جو نہیں چلی تو کانپور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی، یہاں بھی نہیں ٹک سکے۔ تب انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا جس میں گھاٹا ہوا اور بند کرنا پڑا۔ 1925 اور 1929 میں 2 بار انہوں نے لکھنؤ کے نوول کشور پریس میں ملازمت کی، درسی کتابیں لکھی اور ایک ہندی رسالہ مادھوری کی ادارت کی۔ 1929 میں انہوں نے ہندی اردو رسالہ ہنس نکالا۔ حکومت نے کئی بار اس کی ضمانت ضبط کر لی لیکن وہ اسے کسی طرح نکالتے رہے۔ 1934 میں وہ ایک فلم کمپنی کے بلاوے پر بمبئی آئے اور ایک فلم مزدور کی کہانی لکھی، لیکن بااثر لوگوں نے بمبئی میں اس کی نمائش پر پابندی لگوا دی۔ یہ فلم دہلی اور لاہور میں ریلیز ہوئی لیکن بعد میں وہاں بھی پابندی لگ گئی کیونکہ فلم سے صنعتوں میں بے چینی کا خدشہ تھا۔ اس فلم میں انہوں نے خود بھی مزدوروں کے لیڈر کا رول ادا کیا تھا۔ بمبئی میں انہیں فلموں میں اور بھی تحریری کام مل سکتا تھا لیکن انہیں فلمی دنیا کے طور طریقے پسند نہیں آئے اور وہ بنارس لوٹ گئے۔ 1936 میں پریم چند کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا صدر چنا گیا۔ پریم چند کی زندگی کے آخری ایام تنگ دستی اور مسلسل علالت کے سبب بہت تکلیف سے گزرے۔ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کا اپنی پہلی بیوی سے نباہ نہیں ہو سکا اور وہ الگ ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ ان کے الگ ہو جانے کے بعد پریم چند نے گھر والوں کی مرضی اور رواج کے خلاف ایک نو عمر بیوہ شیو رانی دیوی سے شادی کر لی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی کملا اور 2 بیٹے شری پت رائے اور امرت رائے پیدا ہوئے۔ پریم چند کی پہلی تخلیق ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنے بد اتوار ماموں کا خاکہ اڑاتے ہوئے لکھا تھا۔ اگلے سال انہوں نے ایک اور ڈرامہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات لکھا۔ یہ دونوں ڈرامے تباہ نہیں ہوئے۔ ان کی ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز 5-6 برس بعد ایک مختصر ناول اسرار معابد سے ہوا جو 1903 اور 1904 کے دوران بنارس کے 7 روزہ آواز خلق میں قسطوار شائع ہوا۔ لیکن پریم چند کے ایک دوست منشی بیتاب بریلوی کا دعویٰ ہے کہ ان کا پہلا ناول پرتاپ چندر تھا جو 1901 میں لکھا گیا لیکن شائع نہیں ہو سکا اور بعد میں جلوہ اثار کی شکل میں سامنے آیا۔ بہاولہ پریم چند صفحہ نمبر 54۔ ان کا تیسرا ناول کرشنا 1904 کے آخر میں شائع ہوا اور اب نایاب ہے۔
चौथा नावल हम खिरमाओ हम सवाब हिंदी में प्रेमा था, जो 1906 ईस्वी में छपा। 1912 ईस्वी में जलवाए एहसार हिंदी में वरदान तबाह हुआ। तो 16 ईस्वी में उन्होंने अपना ज़ख़ीम नावल बाज़ारे हुस्न मुकम्मल किया, जिसे कोई नाशिर नहीं मिल सका और हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाया होकर मकबूल हुआ। उर्दू में ये नावल 1922 ईस्वी में शाया हो सका। उसके बाद जो नावल लिखे गए उनके साथ भी यही सूरत रही। गोशा आफियत 1922 ईस्वी में मुकम्मल हुआ और 1928 ईस्वी में छप सका, जबकि उसका हिंदी एडिशन प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी में ही छप गया था। हिंदी में निर्मला 1923 ईस्वी में और उर्दू में 1929 ईस्वी में शाया हुआ। चौगाने हस्ती 1924 ईस्वी में लिखा गया और रंग भूमि के नाम से शाया होकर हिंदुस्तानी एकेडमी की तरफ से साल की बेहतरीन तसनीफ़ करार पा चुका था, लेकिन उर्दू में ये नावल 1927 ईस्वी में शाया हो सका। इस तरह प्रेमचंद रफ्ता रफ्ता हिंदी के होते गए, क्योंकि हिंदी नाशरीन कुतुब से उन्हें बेहतरीन मुआवजा मिल जाता था। यही हाल गबन और मैदान अमल हिंदी में कर्म भूमि का हुआ। गौदान प्रेमचंद का आखिरी नावल है जो 1936 ईस्वी में शाया हुआ। आखिरी अयाम में प्रेमचंद ने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया था, जो नामुकम्मल रहा। उसे हिंदी में शाया कर दिया गया है। नावल के अलावा प्रेमचंद के अफसानों के 11 मजमूए शाया हुए हैं। उनकी अफसाना निगारी का आगाज़ 1907 ईस्वी से हुआ, जब उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा। 1936 ईस्वी तक उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी, लेकिन उर्दू में उनकी तादाद तकरीबन 200 है, क्योंकि बहुत सी हिंदी कहानियाँ उर्दू में मुंतकिल नहीं हो सकी। अफसानों का उनका पहला मजमुआ सोज़े वतन नवाब राय के नाम से छपा था। उस पर उनसे सरकारी बाज़ पुरस हुई और किताब के सभी नुस्खे जला दिए गए। उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उनके दूसरे मजमू में प्रेम 25सी, प्रेम 32सी, प्रेम 40सी, फिरदौस ख़याल, खाक परवाना, ख्वाब ख़याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ाद राह, दूध की कीमत और वारदात शामिल हैं। उर्दू का अफ़सानवी अदब जितना प्रेमचंद से मुतासिर हुआ, उतना किसी दूसरे मुसन्निफ़ से नहीं हुआ। उनकी मुतअद्दिद तख़लीक़ात का दूसरी ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। प्रेमचंद की एक बड़ी खूबी उनकी सादा और सलीस ज़ुबान और शफ़ाफ़ बेतकल्लुफ़ तर्ज़ तहरीर है। उन्होंने बोलचाल की आम ज़ुबान को तख्लीकी ज़ुबान बना दिया और अफ़सानवी अदब को ऐसा जानदार और शगुफ्ता उसलूब दिया जो तसन्ना और तकल्लुफ़ से पाक है। उन्होंने ऐसे वक़्त लिखना शुरू किया था जब इश्क व मोहब्बत की फ़र्ज़ी दास्तानों और तिलिस्मी क़िस्सा कहानियों का दौरा था। प्रेमचंद ने आकर इस तूफ़ानी दरिया के दहारे का रुख मोड़ दिया और कहानी को एक नई मोड़ पर ला खड़ा किया। प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों और नावलों में कौमी ज़िंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ की तर्जमानी करके उर्दू अदब को नए किरदार, नई फ़िज़ा और नए ज़ायक़े से रोशनास कराया। वह अपने क़ारीन को शहर की रोशन और रंगीन दुनिया से निकाल कर गाँव की अंधेरी और बदहाल दुनिया में ले गए। ये उर्दू के अफ़सानवी अदब में एक नई दुनिया की दरियाफ़त थी। इस दुनिया की वसअत और गहराई को समझे बगैर प्रेमचंद के मुताला का हक़ अदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमचंद के फ़न की जमालियात और उसकी बुनियादी सदाकतें इसी वसी तनाजुर में परवरिश पाकर इस काबिल हुई कि उर्दू और हिंदी के अफ़सानवी अदब की सबसे मुस्तहकम रवायत का दर्जा हासिल कर सकें। दौलत से आदमी को जो इज़्ज़त मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज़्ज़त होती है। प्रेमचंद। हमें हुस्न के मयार को बदलना होगा। प्रेमचंद।